یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ انداز نظر کے تحت آج کے اس مذاکرے کا موضوع ہے دہلی کی تہذیب کا بدلتا چہرہ، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب فاروق ارگلی صاحب اور ڈاکٹر ایم آر قاسمی صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ جی شکریہ۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دہلی ہندوستان کا دل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شہر اپنی تہذیبی روح، ثقافتی رنگا رنگی اور تاریخی کردار کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا ہندوستان ہے۔ دہلی کلچر کے فروغ میں اردو نے ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی یہ زبان اس کی ادبی و تہذیبی شناخت کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ دلی صرف ایک شہر ہی نہیں بلکہ صدیوں سے ہندوستان کا مرکز رہا ہے۔ اس کی تاریخ صرف ایک شہر کی نہیں بلکہ پورے بر صغیر کی تاریخ ہے۔ یہاں علم و فن اور اخلاق و مذہب نے بھی ایسی ترقی کی کہ اس کے آگے سمرقند و بخارا بھی ماند پڑ گئے۔ یہی اس مشترکہ تہذیب نے جنم لیا جس نے مختلف مذاہب اور مختلف عقائد و نظریات کے لوگوں کو ایک ساتھ زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا۔ موجودہ پرانی دہلی اور اس کے اطراف میں 10-15 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی تاریخی عمارتیں دلی کے لگ بھگ 1000 سال کی اس زندگی کی منہ بولتی تصویریں ہیں جو اس زمین پر پتھروں سے لکھی گئی ہے۔ یہ مختلف حکمراں خاندانوں کے سیاسی عروج و زوال ہی کی نہیں بلکہ ہندوستانی ذہن کی تہذیبی، علمی اور فنی ارتقاء کی داستان بھی سناتی ہیں۔ دلی کی خانقاہیں اور درگاہیں کہانی سناتی ہیں ان بزرگ صوفیوں کی جنہوں نے ہمیشہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی اور بلا امتیاز مذہب و ملت انسان کے زخموں پر مرہم رکھا۔ 1951 عیسوی میں دلی کے پرانے قلعے کی کھدائی سے جو چیزیں ملی ہیں اس کی بنیاد پر ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ 1200 سال قبل مسیح یہاں آبادی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دلی 3000 سال سے زیادہ عرصے سے آباد ہے۔ بہرحال سیاسی اور تہذیبی اعتبار سے دلی صدیوں سے برصغیر کا اہم ترین شہر رہا ہے۔ تو فاروق ارگلی صاحب، دہلی کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ دیکھیے، میر و غالب کی دلی ہے، ذوق و مومن کی دلی ہے، بہادر شاہ ظفر کی دہلی ہے، بے شک، نواب ساحل کی دہلی ہے، داغ دہلوی کی دہلی۔ ہاں ہاں، واہ واہ واہ۔ اس شہر کا جو تہذیبی منظرنامہ ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ یہاں کا آپسی رویہ، نشست و برخاست، ادب و آداب، چھوٹوں سے شفقت، بڑوں کا احترام اس شہر کا خاصہ رہا ہے۔ جہاں تک ہندو مسلم اتحاد کا سوال ہے، دہلی شاید ہندوستان کا پہلا اور آخری شہر ہے جہاں اتنی محبتیں رہی ہوں گی، جہاں اتنی قربتیں رہی ہوں گی ہندو و مسلم میں۔ اردو زبان یہاں کے ہر باشندے کے دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی، وہی تہذیب ان کا طریقہ کار تھا زندگی کا۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 60 برس پہلے میں جب دلی میں نیا آیا تھا تو ایک دن دیکھا کہ لال قلعے کے سامنے پریڈ گراؤنڈ پر دریا اور چاندنی کا فرش ہو رہا ہے، اور کچھ لالا صاحبان دھوتیاں پہنے ہوئے، گول گول ٹوپیاں لگائے ہوئے بزرگ بیٹھے ہیں۔ ہم بھی جا کے پیچھے بیٹھ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ مشاعرہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اتوار کا دن پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ہر اتوار کو یہاں مشاعرہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب باقاعدہ نظامت فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب لالا دگمبر پرشاد قیس غزل سرا ہوں گے، سماعت فرمائیں۔ میں حیران، 15 سال کا اردو کا طالب علم، بڑا شوق سننے کا، اور قیس صاحب اپنی دھوتی سنبھالتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے غزل سرائی شروع کی۔ تو بیچ میں سے ایک آواز آئی، میاں الف گر رہا ہے، وہ داد اور وہ بے داد۔ معلوم یہ ہوا کہ شعر و سخن کا جو شوق و ذوق تھا وہ صرف مسلمانوں میں نہیں تھا، وہ ان میں بھی تھا۔ اس کی آخری نشانی ہم نے دیکھی، ان کا نام تھا استاد ہیرا لال فلک دہلوی۔ جی جی، ہاں، جامع مسجد میں اردو بازار کے جو چائے خانے تھے وہ شام ہوتے ہی آباد ہو جایا کرتے تھے۔ سن 47 گزر چکا تھا، دہلی اجڑ چکی تھی، دہلی کے بڑے اردو والے پاکستان جا چکے تھے، لیکن اردو کی ایک نئی روشنی دلی میں آ چکی تھی، اور وہ تھی پنجابیوں کی۔ شام ہوئی اور اردو بازار کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں پروانوں کی طرح۔ وہ جگن ناتھ آزاد آ رہے ہیں، وہ کرشن موہن آ رہے ہیں،
وہ نریش کمار شاد اپنی سرشاری کے عالم میں موجود ہیں. بڑے بڑے شعراء کو ہم نے وہیں معمولی چائے خانوں میں بیٹھ کر گفتگو فرماتے ہوئے دیکھا. کیا ماحول تھا اور کیسا. آج تو سوچتے ہیں تو بس یہ رہتا ہے کہ رہے نام اللہ کا، سب کچھ بدل چکا ہے اور یہ بدلتے رہنا زندگی کی علامت بھی ہے. ہاں صحیح. جی ڈاکٹر قاسمی صاحب، جیسا کہ فاروق رگلی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے اس دلی کی، بہت پرانی دلی کی، تو ظاہر سی بات ہے جو دہلی کی جغرافیائی اعتبار سے دلی کا وہ خطہ زمین ہے جہاں پہاڑیاں بھی ہیں، زرخیزی بھی، دریا کا کنارہ بھی ہے اور معتدل آب و ہوا بھی. اس لیے یہ باور کرنے میں تعامل نہیں ہوتا ہے کہ شہر کی تاریخ کا سلسلہ زمانہ قدیم سے جا ملتا ہے. بالکل. تو آپ اس زمانہ قدیم کی جو دلی تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں بلا شبہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دہلی ہندوستان کا دل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شہر اپنی تہذیبی روح، ثقافتی رنگا رنگی اور تاریخی کردار کے اعتبار سے اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا ہندوستان بھی ہے. دہلی کلچر کے فروغ میں یہاں کی منفرد ثقافتی سرگرمیوں نے ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے. آزادی سے قبل یہ سرگرمیاں زبان و ادب اور اس کی تہذیبی شناخت کا اہم وسیلہ ہوا کرتی تھیں، جن کے باعث سماج میں آپسی بھائی چارہ، میل ملاپ کا خوشگوار ماحول، قومی یکجہتی، مشترکہ تہذیب اور امن و اتحاد کو فروغ ملتا تھا. اگر ہم دنیا کی عظیم اور مایہ ناز سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں امن و انصاف اور مساوات و ترقی کی معنویت کے تناظر میں بات کریں تو یہاں کے ادیبوں، شاعروں، صحافیوں اور دانشوروں نے ہر عہد میں سیاست کو بھی روشنی دکھانے کا کام کیا ہے. ہاں البتہ یہ کہنے میں تعمل نہیں ہونا چاہیے کہ بدقسمتی سے آج جعلی سیاسی قائدین نے ادیب و شعراء کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی ہے، جس سے دہلی کا ادبی ماحول بہرا روی کا شکار ہو گیا ہے. اب ضرورت ہے کہ زبان و ادب سے وابستہ افراد اپنی سابقہ تاریخ کے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں اور ملک میں پھیلی بدامنی اور خوف و دہشت کے اندھیرے کو دور کریں. ایک زمانہ تھا، یہ جو آپ کا سوال ہے اب میں اس میں آپ کی اس جواب کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ جب پڑھے لکھے ہم مزاج لوگ بصیرت و دانشوری کی تلاش میں صاحبان علم و فضل کے ساتھ مل بیٹھنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے. ایسی علمی، ادبی اور فکری مجلسیں کسی اہتمام کے بغیر احباب کے یکجا ہو جانے پر خود بخود میسر آ جاتی تو نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ سمجھی جاتی تھی. مگر آج کل مصروفیات کی نوعیت بدل جانے کے باعث احباب کو ایک جگہ بٹھا کر گفتگو کا باب ہوا کرنا آسان نہیں رہا. دہلی جیسے ثقافتی مرکز میں بھی پہلی جیسی مدارات نہیں رہیں. پہلے لوگ اپنے گھروں میں بلا تکلف سر شام یا چراغ جلے منتظر رہتے، دوست احباب آتے اور ہر قسم کی گفتگو سے محظوظ ہوتے. ظاہر سی بات ہے، آپ نے ان پرانی دلی کی بات، جب لوگ خوشحال تھے، تو ہم چاہیں گے کہ اسی میں فاروق رگلی صاحب کے دہلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رعایا بہت خوشحال اور فارغ البال تھی، اور رہن سہن، ادب آداب، نشست و برخاست کی بات آپ نے پہلے کی. بول چال، رسم و رواج، تیج تہوار، میلے ٹھیلے، سیر تماشے، ان سب میں کچھ ایسا سلیقہ اور قرینہ تھا کہ دلی کی تہذیب تمام عالم کے لیے ایک مثالی نمونہ تھی. یہاں آ کر گونگوں کو زبان مل جاتی تھی، علوم و فنون کے چشمے اس سرزمین سے پھوٹتے اور حکمت و دانش یہاں کی فضا میں گھلتی رہتی تھی. غرض ہندوستان کا دل دہلی ایک عظیم پرکیف مقام تھا جو بہت کچھ برباد ہونے پر بھی جنت نشاں بنا ہوا تھا. اس زمانے کی دلی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں 8 دن 9 میلے تھے، روز ایک نت نیا تہوار منایا جاتا تھا. مذہبی رسوم، موسمی تہواروں، شادی غمی کو تقریبات کا بہانہ بنایا گیا تھا. رمضان، عید، شب برات، محرم، 12 وفات، 11ویں شریف، خواجہ صاحب کی چھڑیاں، رجب کے کونڈے، بسنت، دسہرہ، دیوالی، ہولی، پنکھوں کا میلہ اور نوچندی جمعرات کو منائی جاتی تھی. پھول والوں کی سیر، جسے غالب نے دلی کے تہذیبی عناصر میں سے ایک اہم عنصر قرار دیا ہے، اسی زمانے کی یادگار ہے. تو جب آپ اس زمانے کو یاد کرتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ جو دہلی ہے جی، اس کی جو تہذیبی بنیاد ہے وہ ہمارے صوفیاء کرام کی رکھی ہوئی ہے، شاہوں کی نہیں. شاہوں کا اپنا ایک الگ کلچر ہوتا تھا، جی، ان کا طریقہ حیات دوسرا ہوتا تھا، ان کا جو سوچنے کا طریقہ اور جو جہاں بانی کے جو ان کے
معاملات تھے وہ ایک الگ تھے، لیکن دراصل جو ہماری سماجی زندگی ہے دہلی کی، اس کی اساس ایک مشترکہ تہذیب کی جو بنیاد تھی وہ حضرت امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء سلطان جی کی رکھی ہوئی ہے۔ اس کو 850 برس ہوا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ تہذیب پیدا کی ہمارے صوفیاء کرام نے، جس کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں کہ آج بھی ہماری شناخت اور ہمارا تشخص انہی بنیادوں پر قائم ہے۔ واہ 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 واہ۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے عظیم الشان شاعر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے ہندوی کا جو تصور پیش کیا اور ہندوی زبان کی جو اساس رکھی اور یہاں کی جو بولیاں تھیں عوام کی، ان کو ساتھ لا کر ایک ایسی فضا تیار کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء یاد آتے ہیں، حضرت امیر خسرو آپ کے مرید ہیں۔ ایک واقعے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو مشترکہ تہذیب جس کی جو دہلی کی شان رہی ہے، اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محبت سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء چھت پر ہیں خانقاہ کی، حضرت امیر خسرو ہمراہ ہیں، بہت سارے ہندو صاحبان، خواتین، بچے، صبح کا وقت ہے اور وہ جمنا کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پوجا پاٹ کے لیے نہاتے ہیں، اشنان کرتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ کر فرماتے ہیں، ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے، یعنی ہر قوم کے پاس اپنا ایک قبلہ ہے، ایک مذہب ہے اور ایک صحیح راستہ ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت امیر خسرو کی شاعری دیکھ لیں کہ ہندوستان کی ہر چیز سے محبت، ہر چیز سے محبت۔ واہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے فاروق رغوی صاحب۔ لیکن دہلی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تہواروں کے موقعوں پر شاہی ہاتھیوں کے وہ جلوس جو چاندنی چوک میں سے ہو کر گزرتے تھے اور دنیا بھر کے لوگ مختلف رنگ کے لباسوں سے آراستہ ہو کر انہیں دیکھا کرتے تھے۔ یہ جلوس محض سرکاری تقریبات نہ تھے جن کا تعلق مذہب سے ہو، بلکہ وہ مسرت اور شادمانی، ہنسی اور ٹھاٹھے، دل لگی کے مواقع تھے جو مختلف دستکاریوں اور کھیلوں میں دن بھر محنت و مشقت کرنے والوں کی بے لطفی کو توڑا کرتے تھے۔ وہ زندگی میں نیا لطف پیدا کرتے تھے جو اپنے اندر بے انتہا معاشرتی اہمیت رکھتا تھا۔ تو ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ وہ انسانی زندگی کو خوشگوار اور مسرت بخش بھی بناتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے حالات کا ذکر آپ کن معنوں میں کرنا چاہیں گے؟ اصل میں المیہ یہ ہے کہ بہت اچھی گفتگو کی جناب فاروق رغوی صاحب نے، یہ تو علم کا سمندر ہیں، اور افتخار الزماں صاحب آپ نے بھی، کہ یہ ایک فرد کا المیہ یہ ہے، جی، بلکہ فرد کے المیہ سے بڑھ کر یہ ایک تہذیبی المیہ ہے۔ وہ ایک تہذیب تھی کہ جب آدمی من جملہ اور چیزوں کے اپنے گھر سے پہچانا جاتا تھا۔ اب ہم آپ مکانوں میں رہتے ہیں، فلیٹوں میں، اپارٹمنٹس میں، کوٹھیوں میں، آج یہاں کل وہاں، گھر کہاں ہے جو آدمی کو باندھ کر رکھے؟ جی، اس بے گھری کے تہذیبی المیے کے سبب سے ہی ہر شخص اپنی ذات میں گم ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ فرصت کے لمحات بھی اب لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ ہاں، اور ایسے مباحث چھیڑنے سے گریزاں دکھائی دیتا ہے۔ دراصل معاشی مسائل کا دباؤ بڑھنے سے جی، مطالعہ کرنے یا مجالس میں شرکت کا رجحان نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے کا اگر ہم منظرنامہ دیکھیں تو علامہ اقبال کی کوٹھی کے لان میں لوگ آتے، علمی مجلس سے ان کی محظوظ ہوتے، ہر موضوع پر گفتگو ہوا کرتی تھی۔ آج تو یہ حالت ہے کہ فصیل بند شہر کے اندرون فصیل شہر کے چائے خانے آج بھی جہاں تہاں آباد ہیں۔ پہلے ایک کافی ہاؤس ہوا کرتا تھا جس کی اب صرف یادیں رہ گئی ہیں۔ ہاں، البتہ ڈاکٹر قمر فیروز دہلوی کی زبان میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دہلی ایسا دلنواز شہر ہے کہ شاہ ہو یا گدا، عالم ہو یا عامی، فنکار ہو یا دستکار، سبھی اس کی زلف کے اسیر ہیں۔ اسی باعث ہندوستان کی سینکڑوں زبانوں کی تہذیبی، اب ذرا اس کے اوپر غور کیجیے گا فاروق بھائی، جی، ہندوستان کی سینکڑوں زبانوں کی تہذیبی ادبی ثقافت یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جہاں تک اردو زبان کے حوالے سے یہاں کی ادبی تہذیبی فضا کا تعلق ہے تو میں بابانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ اردو کی بنیادوں میں دہلی والوں کا لہو شامل ہے۔ بے شک۔ روش یہ گردش سیارگاں سے اچھی ہے، زمین کہیں کی بھی ہو آسماں سے اچھی ہے، سبحان اللہ، یہی کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہندوستان کی سیاسی، سماجی، تہذیبی اور معاشرتی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس کا جو سلسلہ ہزاروں
سال پرانی روایت سے جو جا ملتا ہے اور جن چیزوں کی طرف آپ کا اشارہ تھا، اگر ہم اس کے بعد مغلیہ پیریڈ کی طرف آئیں تو ہندوستان میں جب مغلیہ دور حکومت 1526 سے 1857 تک یعنی تقریباً 350 سال تک قائم رہا، اس عرصے میں کم و بیش تمام تہذیبی، اخلاقی، زبان و ادب، مذہب کے رسم و رواج اور ضروریات زندگی کے دوسرے شعبوں کے علاوہ آرٹ اور فنون لطیفہ و فن تعمیر میں ایک طرح کا انفرادی کلچر نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اکبر کا دور حکومت 1558 سے 1605 تک رہا۔ بے شک اکبر نے اپنی دور اندیش پالیسی اور ہندو مسلم یکجہتی کے تصور کو ایک ایسا راستہ دکھلایا جس پر چل کر ہندوستان کے اندر غیریت کا احساس مٹ گیا اور مغلوں نے بھی ہندوستان کو اپنا وطن جان کر یہاں قیام کیا۔ فاروق صاحب، آپ اس دور کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اکبر نے جو بنیاد ڈالی تھی جی، وہ اس قدر مستحکم تھی کہ اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ وہیں حالات آپ دیکھیں کہ لال قلعہ تعمیر ہوتا ہے، لال قلعے کے سامنے ان کی فوج کے کچھ سپاہی جو حفاظتی دستہ ہے ان کا کیمپ ہے، بالکل لال قلعے کے صدر دروازے کے سامنے۔ وہاں ان فوجیوں میں ایک صاحب ہیں جو جین مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک جگہ چھوٹی سی مٹی کا ایک گھروندا تھا بنا کر کے اور وہاں بیٹھ کر کے وہ اپنا گیان دھیان کرتے تھے۔ بادشاہ کو خبر لگتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ وہاں ایک مندر تعمیر کر دیا جائے۔ واہ! قلعے کے سامنے جب آپ باہر نکلیں گے تو مندروں کا ایک سلسلہ ہے، جو سلسلہ ہے وہ مغل دور کی تعمیرات ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ! اب اس سے زیادہ تو ایک دوسرے کی وسیع المشربی، دلداری، کشادہ ذہنی۔ تو دیکھیں کہ ہر جگہ اب ہولی ہے تو باقاعدہ ہولی کھیلی جا رہی ہے لال قلعے میں۔ جی جی، 50 واقعات ہیں، ہاں، تاریخ میں درج ہیں۔ ہولی کھیلی جا رہی ہے، بسنت منایا جا رہا ہے، دیوالی میں چراغاں ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ جہانگیر سے شاہجہاں تک اور شاہجہاں کے بعد بھی دلداری تو قائم رہی۔ اب انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ پہ ہم نہ جائیں گے کہ ہاں، بھئی یہ بھی اس کے بعد کیا کچھ ہوا۔ صحیح پہلو پر اشارہ لیکن کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب بادشاہ باہر نکلتے تھے، قرآن کے سائے میں آیات قرآنی کی تلاوت ہو رہی ہے اور پنڈت جی اپنا وہ پڑھ رہے ہیں، گیتا کا پاٹ کر رہا پڑھ رہے ہیں اور ان دعاؤں پہ نکل رہے ہیں۔ تلا دان ہو رہا ہے، بھئی آج فلاں دن ہے، ہندوؤں کا ایک تہوار ہے، تو بادشاہ تلا دان فرمائیں گے۔ تو ایک طرف بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں ترازو میں اور ایک طرف وہ پیسے ویسے جو اشرفیاں وغیرہ ہوتی تھیں اور وہ خیرات کی جا رہی ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ یہی تھا ہندوستان ہمارا، اور اسی نے دلی کو دلی بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مغلوں نے دہلی کو ایک نیا روپ دیا۔ میر، ذوق، مومن، غالب اور داغ نے دہلی کی لسانی اور ادبی روایات کے ورثہ کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی۔ میر لکھنؤ میں بھی دہلی کو نہ بھول پائے اور کہتے ہیں کہ دہلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے۔ تو وہ دہلی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو آپ کا موضوع ہے آج کا ہمارا کہ دہلی کی تہذیب کا بدلتا چہرہ، جی، یہ جو ہم اپنی تمام روایات پر اور اپنی پرانی تمام اپنی تاریخی اور آگردانی کر رہے ہیں۔ پروفیسر عالم مسرور کا ایک شفقوم نے بہت پہلے ایک سفر نامہ چھپا تھا فاروق صاحب، اور بہت کئی مرتبہ فاروق صاحب نے تقاضا کیا، تب وہ سفر نامہ چھپا تو انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ بر صغیر ایشیا میں صرف 4 شہر ہیں، لاہور، حیدرآباد، لکھنؤ اور دہلی۔ جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ شہر وہ ہوتا ہے کہ جس سے بے شمار افسانہ و فسوں کے واقعات وابستہ ہوں، شہر وہ ہوتا ہے جس سے عشق کیا جا سکے، اور بلا شبہ دہلی کی تاریخ ایسی مستحکم ہے کہ یہاں کی ایک ایک لکھوری اینٹ اپنی ایک تاریخ بیان کرتی ہے۔ جی، اب منظرنامہ تھوڑا یہ بدل رہا ہے، جو یہاں کی تہذیب کا چہرہ ہے، کہ ایک بڑی خرابی یہ ہوئی آزادی کے بعد، آپ سب دونوں حضرات میری اس بات سے اتفاق کریں گے، خرابی یہ ہوئی کہ یہاں پر جو پلاننگ تھی، ٹاؤن پلاننگ، اس میں ہم سے چوک ہوئی ہندوستان سے۔ دوسرے ممالک کے بارے میں ہم اس زمانے میں کم واقف کار تھے۔ ہر
کمشنری کو محور بنانا چاہیے تھا ترقی اور ٹاؤن پلاننگ کا. پورے ہندوستان میں ایسا کہیں نہیں ہوا. لہذا ہندوستان کے کونے کونے سے انٹیریئر دیہات سے گراس روٹ طبقہ تلاش معاش میں اس شہر کی طرف ہمہ وقت آتا رہتا ہے. ہزاروں آتے ہیں اور پھر وہ یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور ان مسائل کی جو ان کی سہولتیں ہیں، ثقافت وہاں ہم بھول جاتے ہیں، زبان بھول جاتے ہیں، تہذیب بھول جاتے ہیں، کلچر بھول جاتے ہیں، اخلاقیات بھول جاتے ہیں. شرافت جو ہوتی تھی ایک گھریلو مشترکہ تہذیب، قومی اقدار کے علاوہ جو سنسکار ہوتے تھے وہ ہمیں نہیں مل پاتے. اور آج کے اس نئے زمانے نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. ہر آدمی موبائل میں مصروف ہے، سمجھے، لکھنا پڑھنا لوگ بھول گئے ہیں. تو یہ جو ایک تہذیب کا، دہلی کی تہذیب کا جو بدلتا ہوا ایک چہرہ ہے، اس کا بڑا افسوسناک پہلو ہے، بہت افسوسناک پہلو ہے. ڈاکٹر صاحب، ہاں، دہلی کی تہذیب کی بات ہو رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ تاریخ، اس کی عظمت یہاں کے مقبروں، قلعوں، بلند و بالا میناروں سے ہی آیا نہیں، بلکہ ہر دلی والا اس کی عظمت کی ایک زندہ مثال ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہا جاتا ہے کہ دہلی میں جو بھی آیا دہلی والا ہو گیا. جی، صدیوں سے دہلی باہر والوں کو اپناتی رہی، بہت بڑا دل ہے اس کا، اور یہی اس کی عظمت و تہذیب کا راز ہے. یہ گنگا جمنی تہذیب کا جو سنگم ہے، یہاں کے رہنے والوں کا اس شہر سے بہت محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے مذہب اور ذات پات کے رشتوں سے بالاتر ہو کر اپنے آپ کو صرف دہلی والا کہلانے پر فخر کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آج کا دہلی جو ہے، ہم اسے پورا ہندوستان کہتے ہیں. شاید ہی کوئی صوبہ ہوگا، بلکہ نہیں ہوگا، جس کے لوگ بڑی تعداد میں، بڑی بڑی کالونیوں کی صورت میں اس شہر میں آباد نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ اتنے مخلوط کلچر کے بعد ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے، ایک نئی فضا پیدا ہوئی، اور وہ آج کی دہلی ہے. اردو کا جو پس منظر ہے، اس کا جو لسانی اور تہذیبی، وہ بہت ہی ایک خاص علاقے تک محدود رہ گیا، اور دہلی اپنے آپ میں ایک شہر نہیں، ایک چھوٹا سا ملک بن گیا ہے. لہذا آج کا دہلی، لیکن سب سے بڑی بات یہ آپ محسوس کریں گے زما صاحب کہ جو اس کی پہچان تھی وہ دوسروں میں آ جاتی ہے، وہ اپنی پرانی پہچان بھول جاتے ہیں. یہاں مدراس کے آنے والے بھی دہلوی معلوم ہونے لگتے ہیں کبھی کبھی، اپنے ویوہار سے، اپنے رویے سے، اپنی اظہار خیال سے، تو وہ دہلی والے ہو جاتے ہیں. تو آج کی دہلی پورا ہندوستان ہے. ہم اگر 1857 کی بات کریں غدر کے بعد کی، تو 1857 کے تاریخی علمیہ نے دہلی کو جو زخم دیا وہ عرصہ تک نہ بھرا. دہلی کا بادشاہ صرف بادشاہ سلامت بن کر رہ گیا، اور نئے حکمراں جو انگریز بادشاہ وہ آئے، آخر دم تک، اسی لیے آخر دم تک ظفر دہلی کو یاد کرتے رہے، اور کوئے یار میں 2 گز زمین کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس آخری دور کی دلی، جو پرانی تہذیب کے بعد جو نئی دلی کی شروعات ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جو بدلتا چہرہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، 1857 کے بعد جب نئی دلی تعمیر ہو گئی تو یہ 2 دہلیاں ہو گئی. ایک شہر پناہ کے اندر، جسے ہم فصیلی شہر کہتے ہیں، شاہجہان آباد، اور دوسرا نئی دہلی جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ جو لوٹین سٹی جسے آپ کہتے ہیں، جہاں آج ہماری حکومت جہاں سے چلتی ہے، جمہوری سرکار، اور جو ایک بین الاقوامی حیثیت کا شہر بن چکا ہے، پرانی دہلی میں سن 47 تک وہ قدریں باقی رہیں. 1857 کے باوجود یہ پوائنٹ بہت واہ واہ، وہ قدریں انہوں نے زندہ رکھی. ان حویلیوں کے رہنے والے، اور اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور لوگ بھی تھے، اور صاحب ہنر زیادہ تھے. تو 47 کے بعد جو روسا کا انداز حیات ہوتا تھا، جو طریقہ کار ہوتا تھا، وہ تو نہیں رہا، وہ چند لوگوں تک رہا. لیکن جو دہلی کے عوام تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہنر سے، اپنی لیاقت سے زندہ رکھا. نہ صرف صنعت و حرفت، بلکہ علم و ادب کو بھی باقی رکھا. اور 1857 کے بعد جو شخصیتیں پیدا ہوئیں، بڑی نامور شخصیتیں تھیں، بڑا کام ہوا، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں. اب خواجہ حسن نظامی تک جب ہم آ جائیں تو اس تہذیب کا پورا منظرنامہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تقسیم ہی ایک ایسا المیہ تھا جس نے دہلی کا چہرہ بدل ڈالا.
لیکن دیکھیے اردو زبان یہاں سے نکالی گئی، دیش نکالا دیا گیا، لیکن اردو کے چاہنے والے پنجاب سے آ گئے۔ سن 47 میں کے بعد جتنے اخبار اور رسالے دلی سے جاری ہوئے اتنے شاید دہلی کی اردو کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئے تھے، اور اردو کا جو دوسرا اجالا ہوا ہے اس ایوان اردو میں دہلی کے، وہ ہمارے پنجابیوں نے کیا۔ اور اب تک ابھی کچھ نسلیں باقی ہیں، میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ گوپی چند نارنگ تک وہ تہذیب باقی ہے، وہ لوگ ابھی زندہ ہیں، وہ طریقہ کار زندہ ہے۔ ہاں، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر قاسمی صاحب نے کہا کہ بھئی آج فلیٹ کا کلچر شروع ہو چکا ہے، وہ مکانات نہیں رہے، اس طریقے کی گلیاں نہیں رہیں، اس طرح کا، اور مصروفیات بہت ہو گئی، زندگی کی ضروریات بڑھ گئیں، اور علم کا کینڈا بدل گیا۔ آج علم اس بات کا ہوتا ہے کہ صاحب انجینئرنگ کی ہے یا کون سا کورس کیا ہے کہ جس سے پیشہ ورانہ، یہ وہ علم نہیں ہے وہ جو مجلسوں میں آتا تھا، جو زندگی جوتیوں میں بیٹھ کر آتا تھا، کہ وہ معاملات نہیں ہیں اس علم میں، ڈگریاں ہیں، علم نہیں ہے جسے ہم علم کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پروفیسر خلیق احمد نظامی بہت بڑے ہسٹورین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تاریخی مقالات میں دہلی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ فرانسیسی سیاح کے انہوں نے تاثرات بیان کیے ہیں۔ وہ تاثرات کے ایک پیراگراف پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ اب دہلی میں اس روپ میں ملتے ہیں، ان کی تو خیر یہ تحریر کم سے کم 20 سال پرانی ہے، لیکن آج بھی یہ ہے کہ جامعہ ملیہ سے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ نوجوان مٹیا محل اور چتلی قبر پہ پان کا کھوکا لیے بیٹھا ہے۔ افسوسناک پہلو یہ بھی ہے، وہ ہمارے بزرگ کہ جن کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے یا اسکول تک لے کے جاتے، وہ وہاں پر دکان کے سامنے بڑے ہوئے سلیب کے اوپر بنے ہوئے بکروں کو پتے کھلا رہے ہیں، دانے کھلا رہے ہیں، ان کے بچے نہاریوں کی لائنوں میں لگ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ بدل گیا پورا، بدلتا چہرہ یہ ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک چہرہ میں بھی بتاتا ہوں، میرا ایک شعر ہے کہ بہت زمانہ ہوا ساحلوں پہ رہتے ہوئے، میں چاہتا ہوں قدم پھر بھنور میں رکھا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم زیادہ خوش فہمی میں نہ رہیں، دہلی کا چہرہ اب زیادہ دیکھیے نہیں ہے، چہرہ بدل رہا ہے، چہرہ بدلتا ہوا دیکھا ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ صاحب بکرے پالے ہوئے ہیں، خان صاحب بکرے چلا رہے ہیں باہر آ کر کے، اور ان کو دکانوں کے پٹری پر بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کنکبے اڑا رہے ہیں۔ یہ زوال کے بعد کی بات ہے کہ اس میں جو چنگاری تھی خاکستر میں، اس کا ایک واقعہ سن لیجئے جی ارشاد، کہ اب سے 25-30 برس پہلے تک دہلی کے صاحب حیثیت لوگوں کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ صبح سب گھر سے نکل پڑتے تھے، نماز پڑھی اور باہر آ گئے جی تب صاحب حیثیت لوگ۔ جی اب صاحب وہ بڑی بڑی گاڑیاں خربوزوں کی اتر رہی ہیں، 4 بزرگ محلے کے کھڑے ہو گئے، ایک پوری گاڑی اتروا لی، اس میں منو خربوزے ہیں، ہاں، اور کھڑے ہو کر کے آپس میں بات کرتے ہیں جی جی کہ ابے لڑا رہی ہے، ہاں، میں کہنے لگے تو کیا لڑائے گا، میں کہنے لگے لڑا لے، اب لڑ گئی، ایک خربوزہ انہوں نے اٹھایا، ایک خربوزہ سامنے والے نے اٹھایا، اب دونوں بھیڑ لگ گئی لڑکے والوں کی، ہم بھی ان میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب وہ چکھا رہے ہیں تھوڑا سا کاٹ کے، ایک کاش چھوٹی سی نکالی، چکھا دی، کس کا میٹھا ہے بھائی، جس کا میٹھا ہے وہ جیت گیا، جس کا کم میٹھا ہے وہ ہار گئے۔ اب دیکھیے بہانہ ہارنے کا، سب خرید کے اور سب میں تقسیم کر رہے ہیں جی، تاکہ غریب بھی کھا لے۔ یہ محبتیں تھیں، یہ ایک طریقہ تھا دلی والوں کا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد ہندوستان میں دلی کو ملک کی راجدھانی بننے کا فخر حاصل ہوا۔ بے شک دہلی ہندوستان کا دل ہے اور دنیا کا ایک اہم شہر۔ سامعین، ابھی ہمارے ساتھ انداز نظر کے تحت آج کے اس مذاکرے میں، جس کا موضوع تھا دہلی کی تہذیب کا بدلتا چہرہ، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب فاروق ارغلی صاحب اور ڈاکٹر ایم آر قاسمی صاحب۔